لیکن ایک فرق ہے، آپ نے جو جب وہاں یہ ووٹنگ کرا رہے تھے وہاں پہ آپ ایک اور سوال بھی کر لیتے اسی جنزی سے کہ یہ بتائیے کہ آپ کے خیال میں موٹر سائیکل چلاتے ہوئے ہیلمٹ پہننا چاہیے کہ نہیں؟ میرے خیال میں 100% یہ کہتے ہیں کہ پہننا چاہیے. ہم نہیں ایک جملہ میں ضرور کہنا چاہتا ہوں. ایک جملہ یہ 18 سے 25 سال مجھے 18 سے 25 سال کے جو نوجوان ہیں اس ملک کے، ان کا ایک جرم ہے اور وہ جرم ہے 8 فروری 2024 کا الیکشن. سر نہیں، اس کی بنیاد پہ 8 فروری کس دنیا میں ایک جملہ 150 بندہ تم اڈیالہ کے باہر جمع نہیں کر پاتے اور کہتے ہو کہ ساری یوتھ ہمارے ساتھ کم از کم سروسز ہاسپٹل کے باہر جمع ہوتے ہیں اس سے زیادہ وہ تو بلاتے ہی نہیں. ایک آخری جملہ میں کہہ دوں پھر آگے لڑائی بڑھ جائے گی. یار مجھے سر گزارش میرا ایک گزارش یہ ہے کہ اگر تو ہم ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ ہمیں بڑی پر امید ہے، ہم ینگسٹر سے ہمیں امیدیں ہونی چاہیے، لیکن جو ہم خواہشات کا ایک اتنا بڑا پہاڑ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، سوال یہ ہے کہ اگر 18 سال سے لے کے 25 سے 28 سال تک کے لوگ اس ملک کے نوجوان واقعی راہ راست پہ آ چکے ہیں، وہ بڑا قانون انصاف کا احترام کرتے ہیں، پھر اس ملک کو تبدیل ہو جانا چاہیے. جی نجم صاحب آپ کی رائے؟ سر پہلی بات تو یہ ہے کہ جو 18 سے 25 سال والے، میں نے تو اس کی کھل کے مخالفت کی، میں نے اس کے خلاف پوسٹ کی کہ ایسا نہیں ہونا اور بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ میں نے اس کی جو تحقیق کی تقریباً دنیا کے 250 ممالک میں جو عمر ہے وہ 18 سال ہی ہے. صرف ایک یو ای ہے جہاں پر انتخابات بھی کس قسم کے ہوتے ہیں یا ایک محدود قسم کے ہوتے ہیں، وہاں پر 25 سال کی عمر ہے. بلکہ 8-10 ممالک مجھے ایسے ملے جہاں پر 16 سال کی عمر ہے. اور ہم اپنے بچوں کو جب دیکھتے ہیں 15 جو میٹرک میں یا ایف اے میں ہے تو وہ اکثر وہی سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے ماں باپ سے زیادہ بہتر عقل مند ہیں، ہمارے پاس جو فون ہے وہ ہمارے پاس جو ہے ٹیکنالوجی. لہٰذا میرا خیال ہے کہ یوتھ کو مسترد کرنے کی بجائے اسے قائل کرنے کی زیادہ ضرورت ہے، اور کام کر بھی رہے ہیں اس پہ. ڈی جی آئی ایس پی آر جس طرح جو انٹریکشنز کر رہے ہیں، میرا خیال ہے وہ اسی کا ایک حصہ ہے کہ انہوں نے اس سے پہلے جو گریں ہاتھوں سے لگائی تھیں اب وہ دانتوں سے کھول رہے ہیں. اور دوسری بات آ جائے جنزی کے حوالے سے، سر ایشو یہ ہے جنزی کا کہ آپ ان سے بہت زیادہ ایک تو پرسیپشن بنا لی گئی کہ یہ ساری کی ساری پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے. آپ ٹویٹر اٹھا کر دیکھ لیں تو شاید ٹویٹر پر تو ایسا ہو نہیں. سر یہ کہاں سے پتا چلا کہ جو 18 سے 25 سال والے تھے 18 سے 25 سال والوں کے ووٹ یہ تھے اور باقیوں کے ووٹ وہ تھے؟ لیکن یہ جو شرلی جو آئی ہے، یہ شرلی کیوں آئی ہے؟ سر یہ ٹیسٹر لگتے رہتے ہیں، میرا خیال ہے یہ تمام جگہوں پہ ٹیسٹر لگتے ہیں. ٹیسٹر تب لگ رہے ہیں نا جب ضرورت محسوس ہو رہی ہے. ایویں تو نہیں ہو رہی نا بیٹھے بیٹھے. میں تو اس کی بہرحال مخالفت کر رہا ہوں، میں تو اس کے سپورٹ میں ہوں ہی نہیں. نجم بھائی میں یہ نہیں کہہ رہا آپ کہ میں فور اور اگینسٹ کی ڈیبیٹ پہ اس وقت جا نہیں رہا. میں کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ شرلی آئی کیوں ہے؟ یہ ظاہری بات ہے کہ سسٹم کو تکلیف دے رہا ہے. دیر سم تھنگ گوئنگ آن جس کی وجہ سے آپ کہتے ہیں اچھا یار اس طرح کرتے ہیں، یوں کر کے یوں کر لیتے ہیں، اچھا نہیں یہ والا نہیں یہ کر لیتے ہیں. منصور صاحب یہ زیادہ ڈیمیجنگ ہوگا اگر یہ اس طرح سوچا جا رہا ہے، یہ زیادہ نقصان دے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جس نوجوان کو جو دیکھیں 15-16 سال 17 سال سے نوجوان سوچنا شروع کر دیتے ہیں آئی ڈی کارڈ بنے گا ووٹ ڈالیں گے، آئی ڈی کارڈ بنے گا یہ کر دیں گے. اگر آپ اس کو محروم کر دیں گے تو وہ سارے کا سارا جمع ہو جائے گا آپ کے خلاف محروم کرنے پر. اور وہ جو 25 سال کی عمر کے بعد آپ دراصل ایک کھیتی لگا رہے ہیں، آپ کانٹے بو رہے ہیں، وہ پودا جوان ہو جائے گا. آپ اس کو محروم کر کے میں یہ مشورہ دوں گا اگر کوئی فیصلہ کرنے بھی جا رہا ہے تو میں اس پر یہ کہوں گا کہ نہ کرو. اچھا مجھے ایک جو 2 چیزیں کلیئر کرنی تھی وہ بہت ضروری ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ بار بار بات کی جاتی ہے کہ جناب فارن پالیسی میں بہت ہی کوئی وائز ڈیسیژنز ہونے چاہیے. میں ایگری کرتا ہوں اس پہ ہونی چاہیے، لیکن میں نے انڈیا کی ایک فلم دیکھتے ہوئے ایک ڈائلاگ سنا اور اس ڈائلاگ میں یہ تھا کہ فلم کے جو مقاصد ہیں یا اجزاء ہیں وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا 3 ہیں اس کے، اور وہ جواب تھا کہ فلم کے 3 مقاصد ہیں: انٹرٹینمنٹ، صرف یہ. اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ خارجہ پالیسی کے صرف 3 مقاصد ہیں، اور وہ 3 مقاصد ہیں مفاد. پاکستان کا مفاد جہاں پہ ہے پاکستان کو وہ ڈیسیژن لینا چاہیے. اور ہمارے بہت سارے دوست یہ کہتے ہیں یہ جلد بازی میں جو ہے فیصلہ کر لیا گیا. آپ جب بات کر رہے تھے میں تھوڑے سے اعداد و شمار جمع کر رہا تھا کہ میرے بھائی 67,000 شہادتیں ہو گئیں، ان میں سے 20,000 بچے تھے جو کہ اسرائیل نے وہاں پر مار دیے. 1,69,000 وہاں پر زخمی ہیں، اور ان میں سے کئی ایسے زخمی ہیں کہ عمر بھر کے لیے وہ معذور ہو چکے ہوئے ہیں. سر وہاں کا 89% واٹر اینڈ سینیٹیشن کا سسٹم تباہ ہو چکا ہوا ہے. وہاں کا 92% جو بلڈنگز گھر ہیں وہ تباہ ہو چکے ہوئے ہیں. وہاں کے 88% جو کمرشل جتنی ایکٹیویٹیز تھیں جو بلڈنگز تھیں وہ تباہ ہو چکی ہوئی ہیں. ابھی یہ جلد بازی ہے یار، ہم نے روکنا نہیں ہے اس کو. کس طرح روکیں گے؟ کچھ تو خدا کا خوف کریں. ان کے بچے وہاں پر مر رہے ہوتے تو یہ کہتے یہ جلد بازی ہے. میں تو کہتا ہوں کہ ہم نے بہت دیر کر دی.
ان مسلم ممالک کو آگے بڑھ کر بہت پہلے، ملک صاحب پلیز مجھے کمپلیٹ کرنے دیجیے گا، ان مسلم ممالک کو آگے بڑھ کے بہت پہلے یہ کام کرنا چاہیے تھا. اور مجھے بہت احترام کے ساتھ مولانا فضل الرحمان سے کہنا ہے، مجھے حافظ نعیم الرحمان صاحب سے کہنا ہے کہ سر آپ کا کاروبار چلتا رہے گا لیکن خدا کے لیے یار کچھ تو سوچے. آپ کیا چاہتے ہیں پاکستان پوری دنیا سے علیحدہ ہو کے اپنے دوستوں سے علیحدہ ہو کے بیٹھ جائے؟ آپ کیا چاہتے ہیں کہ اسرائیل جو ایک ٹرمپ کی صورت میں ایک ہمیں اپرچونٹی مل گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے بہتر تعلقات بنا دیے ہیں اور یہ مسلم ممالک کے ساتھ ہو رہا ہے، ہم پیچھے ہٹ جائیں، اسرائیل دوبارہ وہی بدماشی شروع کر دے؟ سر چاہتے کیا ہیں؟ ان کے اپنے بچے اس کی جگہ پر ہوتے، ان کی انگلی پہ کٹ بھی لگ جاتا تو میں یہ دیکھتا کہ یہ کیسے کہتے ہیں کہ یہ چھری اس کے ہاتھ میں رہنے دیں، اسے نہ چھیننے دیں. یہ میرا حافظ صاحب سے بھی سوال ہے، میرا مولانا سے بھی سوال ہے. میرا بھی سوال ایک لیتے جائیں. ٹرمپ نے 20 نکات کا فارمولہ دیا جس میں آپ نے ایک جو جنگ بندی کی، اس جنگ بندی کے بعد ٹرمپ صاحب کے حکم کے بعد اسرائیل نے کتنے فلسطینی مارے اس کا اور یہ بورڈ اسرائیل کو روک پائے گا؟ یہ جتنا پہلے سے روکا ہے، نجم صاحب نے جتنی باتیں کی ہیں، نجم صاحب نے جتنی باتیں کی ساری باتیں ٹھیک ہوں گی. بھائی اسرائیل نے کیا نا، امریکہ کی شے کے ساتھ کیا، اب آپ ان کے ساتھ بیٹھ کر ہم اس کو روکیں. متبادل کیا ہے؟ مجھے متبادل بتائیں. نہیں سر ایسے نہیں، سر ایسے نہیں، مجھے آپ متبادل بتائیں کہ نہیں ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، ہماری یہ پالیسی نہیں ہونی چاہیے، ٹرمپ کو یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے. متبادل بتا دیں. اطہر صاحب بتائیں گے آپ کو. جی اطہر صاحب آپ کے خیال میں متبادل ہے جی ہمارے پاس؟ دیکھیں دو چیزیں، ایک تو چیز یہ ہے کہ جو یہ اسرائیل کے حوالے سے ہے، کس نے وہاں پہ 60,000 بچہ مارا، آج وہ بھی اس امن بورڈ کا حصہ ہے. پہلے تو ان کے ہاتھ میں چھری تھی، اب ان کے ہاتھ میں چھری اور ساتھ کھڑے ہم تالیاں بجا رہے ہیں اور ہم انہیں نوبل پیس پرائز دے رہے ہیں. 6 انہوں نے وہاں پہ UN کی ریزولوشن جو ہے ویٹو کی ہیں، اور کس چیز کے حوالے سے؟ سیز فائر کے حوالے سے. کیا آپ کو نہیں پتا کہ ٹرمپ اسرائیل نواز ہے؟ کیا ہمیں نہیں پتا کہ اسرائیل کا ادھر مقصد کیا ہے؟ تو دیکھیں اس میں کوسچنز اٹھیں گے، اس میں اتنا سینسٹیو کسی کو ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جب اس طرح کے معاملات ہوں گے اس میں کوسچنز یقیناً اٹھتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو جنریشن زی کی بات کی جاتی ہے، اگین میں عرض کروں گا کہ پاکستان میں کسی جنریشن کا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ تو تب ہوتا نا کہ اگلی جنریشنز کے لیے کوئی ڈیلیور ہو رہا ہوتا اور جنریشن زی کو کچھ نہ مل رہا ہوتا. کیا آج یہاں پہ 40 سال کا بندہ مطمئن ہے؟ کیا یہاں پہ آج 50 سال کا بندہ مطمئن ہے؟ تو حکومت نے ڈیلیور کیا کیا؟ اس حکومت کا مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ صرف فوٹو آپس کے ذریعے کبھی اس کے ساتھ کھڑے ہو کے کبھی اس کے ساتھ کھڑے ہو کے اس نے تعریف کر دی، اس نے تھپکی کر دی، اس سے معاملات نہیں چلتے. آپ کو ہوم جو فرنٹ ہے، جو ہوم گراؤنڈ ہے، اس میں کچھ نہ کچھ ڈیلیور کرنا پڑے گا. یہاں پہ ان کی ناکامی ہے اور اسی وجہ سے ساری جنریشن ہی جو ہے اس میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو حکومت پہ اعتراض بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے ملک صاحب. نہیں سر ایسے نہیں سر، یہ دیکھیں میری بات سنیں، یہ چیز اس طرح نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اصل پرابلم یہاں پر کھڑی ہوئی ہے کہ یہ کام شہباز شریف اور عاصم منیر کیوں کر رہے ہیں؟ یہی کام عمران خان کر رہا ہوتا تو تالیاں بج رہی ہوتی. دیکھیں عمران خان گیا، ٹرمپ کی بیوی بیٹی کے ساتھ تصویریں بنائی اور واہ واہ ہوگی جناب، وہ تو فتح کر کے آ گیا ہے. اگر ہماری قیادت جاتی ہے اور پاکستان کی قیادت جاتی ہے اور وہ وہاں پر جا کر غزہ میں جنگ اس پہ ہو جاتی ہے، میں مانتا ہوں خلاف ورزی ہو رہی ہے. اور دوسری بات، کیا جو بائیڈن کی پالیسی یہی تھی؟ کیا اس سے پہلے جتنے امریکی صدور ہیں، آپ بش سینئر بش جونیئر سے لے کر موجودہ جو بائیڈن تک آ جائیں، اس سے پہلے اوباما کو دیکھ لیں، سر وہ پاکستان کو کہاں پہ رکھتے تھے؟ واشنگٹن کے نظر میں پہلی ترجیح دلی تھا. آج پاکستان کی بات ہوتی ہے تو ہم اس کے خلاف اس لیے ہیں کیونکہ وہ شہباز شریف اور عاصم منیر سے جڑی ہوئی ہے. اگر وہ عمران خان سے جڑی ہوئی ہوتی تو یہی ٹرمپ آوے گا تو جیل دا پھاٹک ٹوٹے گا اور مشاہد صاحب اور یہ سارا کچھ اس کے لیے تیار تھے نا، وہ سارا کچھ ٹھیک تھا. لیکن چونکہ یہ شہباز شریف سے جڑ گئی ہے لہذا یہ بہت بڑی ناکامی ہے سر. یہ ہماری کامیابی ہے. بیسیکلی انٹرنیشنل، آپ کی رائے میں انٹرنیشنل معاملات کے اوپر اگر رائے بنائی بھی جا رہی ہے تو وہ پولیٹیکل افیئر کی وجہ سے بنائی جا رہی ہے. نہیں مخالفت کی وجہ سے بنائی جا رہی ہے. یہ جو بار بار نجم صاحب بات کر، اصل مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ نے یہ جو کیا ہے، جو ان کے ساتھ آپ بیٹھ بھی رہے ہیں، جو قاضمی صاحب جس طرف حوالہ کر رہے ہیں، اسرائیل مارنے والا ہے، امریکہ ہر چیز کو ویٹو کرنے والا ہے. گارنٹی آپ بتا دینا، آپ متبادل جب مانتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے. یعنی آپ اسرائیل کو کیسے پابند کیسے کریں گے؟ میں بتاتا ہوں کیسے پابند کریں گے. اسرائیل جو تھا وہ گریٹر اسرائیل کے منصوبے کے ساتھ آ رہا تھا. آج نہیں غزہ پر سن لیجئے اس نے غزہ پر قبضہ کرنا تھا. اس نے آگے بڑھتے ہوئے عراق اور شام اور اردن تک اس کی حدود اس کے گریٹر اسرائیل کا حصہ ہے. وہ سارے کا سارا سٹاپ ہو گیا. آپ غزہ پہ قبضہ نہیں کر سکیں گے. کہاں سٹاپ ہو گیا؟ وہ تو جنگ نہیں روک سکے سر. غزہ میں جنگ نہیں روک سکے سر. رک گئی ہے سر. اگر وہاں پہ خلاف ورزی ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ وہی جنگ جاری ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے.